ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نور الله الأنور وعلى آله المصابيح الغرر وأصحابه الدرج الزهر. اللهم صل عليه وعليهم صلاة تنجينا صلاة تنور بها قلوبنا وقبورنا ووجوهنا وصدورنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدق الله العلي العظيم. ایک بار نہایت احترام و عقیدت اور پوری توانائی عشق و محبت سمیٹ کر گنبد خضرا کی طرف متوجہ ہو جائیں اور نہایت احترام کے ساتھ ورد فرمائیں. اللهم صل على سيدنا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی عزیزان ملت، ہمارے حاجی صاحب نے اپنی تقریر پرتنویر کے درمیان کل کا سارا وقت اکیلے سمیٹ لیا اور چاہا کہ میں پل کے باہر ہو جاؤں. اب آپ کے کالا یمدوں سے میں باہر نہیں ہوں. الحمدللہ میں
میں کیا میرے والد ماجد علیہ الرحمہ حضور صدر شریعہ کے بارے میں سرکار مفتی اعظم فرماتے کہ اعلیٰ حضرت سے فیض پانے والوں نے سب نے اپنا اپنا کچھ بنا لیا، مگر صدر الشریعہ نے بریلی ہی کو اپنا بنایا۔ وہ چاہتے تو اپنا سب سے زیادہ بنا، مگر انہوں نے واقعتاً بریلی کو اپنا کر سب سے زیادہ بنایا۔ اور میں بھی جو کچھ بن رہا ہوں بریلی کو اپنا بنا کر، کہ بریلی نے مجھے بھی اپنا بنا دیا۔ سرکار مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان، مجھے یاد نہیں ہے کہ حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ کے عرصوں میں کتنی بار حاضر ہوئے، تشریف فرما ہوئے، یہ مجھے یاد نہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بنارس یا اس کے قریب کے کسی علاقے سے گزر ہوتا تو بے کہے سنے خود آپ جلوہ بار ہو جاتے۔ اب لوگوں کو یہ بھی ہوش نہیں رہ جاتا کہ حضرت سے بیٹھنے کا کیا انتظام اتنی جلدی میں کریں، کیوں دروازے پر تشریف فرما۔ سبحان اللہ، یہ فیضان کرم ہماری قادری منزل پر سرکار مفتی اعظم کا اخیر تک رکھا۔ الحمدللہ۔ میں سن 1948 میں جب سے میرے والد ماجد حضور صدر الشریعہ کا وصال ہوا تو اسی سال میں نے ایک مکتوب حضور مفتی اعظم کی خدمت میں حاضر کیا کہ مجھے حضور اپنے حلقہ مریدین میں شامل فرما لیں۔ سرکار نے مرید بھی فرمایا، ایک پرچہ لکھ کر شجرے کے ساتھ بھی عنایت فرمایا۔ میں کتنا پرانا مرید ہوں، اب آپ حساب لگا کیا بات، میری عمر کا حساب چھوڑیے، میری ارادت کتنی پرانی۔ الحمدللہ، شاید اتنا پرانا کوئی مرید ابھی اس روئے زمین پر نظر آتا جتنا پرانا مرید سرکار مفتی اعظم کا۔ الحمدللہ، اس فقیر کو کچھ یہ بھی شرف حاصل تھی کہ سرکار حجت الاسلام کی بھی زیارت، سبحان اللہ، حضور صدر الافاضل کی بھی زیارت، سبحان اللہ، اور اعلیٰ حضرت کے بہت سے خلفاء کی زیارت کی۔ حضرت مولانا امجد رضا خان صاحب علیہ الرحمہ
یہ حضور سرکار مفتی اعظم کے گھر ہی میں قیام فرماتے تھے اور سب لوگ ان کو مامو جان کہتے تھے. سرکار مفتی اعظم بھی آپ کو مامو جان کہتے ہیں. ایک بات حضور سیدی صدر الشریعہ علیہ الرحمہ حضرت مامو جان علیہ الرحمہ بڑے دعوت لمبے پورے بریلی میں ان کا قد اونچا مانا جاتا ہے. یہ شان ان کی تھی. جیسے وہ آج انڈیا مامو جان سارے علماء کے نزدیک مامو جان، اسی طرح ان کا قد بھی ماشاء اللہ قد معمول تھا. ایک بار محرم کے آغاز میں حضور صدر الشریعہ علیہ الرحمہ بریلی شریف پہنچ گئے. بریلی شریف میں بڑی دھوم دھام سے تازیہ نکلتا تھا جس میں مدو خان کا تخت سب سے زیادہ مشہور اور سونے چاندی اس کے گنجی گنجا یہ سب بنے رہے. مدو خان کا تخت جیسے ہی حضرت سیدنا پہنچے اور حضرت سرکار مفتی اعظم کی تشریف فرما مامو جان کی نظر پڑی. فوراً وہ کہتے ہیں معلوم ہوا کہ صدر الشریعہ مدو خان کا تخت دیکھنے آئے ہیں. ایک مذاق جوڑ دیا. مدو خان کا تخت دیکھنے آئے ہیں تو صدر الشریعہ نے بھی حاضر جواب حاضر کر دیا. فرمایا جی نہیں، آپ نے غلط سمجھا. میں مدو خان کا تخت کیا دیکھوں گا، میں تو علم نشان دیکھنے آیا. جی نہیں، آپ نے غلط سمجھا، میں علم نشان دیکھنے آیا. ایسے بزرگ حضرات الحمدللہ میں نے ہمیشہ یہ کہا، جب تک حضرت صدر الشریعہ رہتے اور سرکار مفتی اعظم بھی بریلی میں ہوتے، ناشتے سے لے کر کھانے کی ہر مجلس، چائے پینے کے تمام اوقات میں حضرت صدر الشریعہ کے ساتھ مفتی اعظم تناول فرماتے، چائے نوش فرماتے. اس قدر آپس میں سبحان اللہ. سمجھا؟ میں نے یہ شان اور دوسرے کسی عالم کے ساتھ نہ پائی. اتنا احترام دونوں میں ایک دوسرے کا تھا. شاہ عبدالحق صاحب علیہ الرحمہ، سید شاہ عبدالحق صاحب، وہ میرے والد ماجد کے مرید اور خلیفہ، اپنی اہلیہ کو لے کر آئے بریلی شریف میں حضرت صدر الشریعہ کہ حضور میں اپنی اہلیہ کو مرید کرانے کے لیے لے آیا، مرید فرما لیں.
فرمایا یہ تاریخیں اس سے رضوی کی چل رہی ہیں، ان تاریخوں میں سوائے چھوٹے مولانا یعنی سرکار مفتی اعظم ان کے سوا کوئی مرید نہیں کر سکتا۔ کیا شان سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ادب جب وہ تاریخیں کیا مہینہ ختم ہو گیا تب اس کے بعد آپ نے ان کی اہلیت کو مرید فرمایا، تب تک وہ گھری میں اندر رہے۔ تو یہ آپ حضرات کا آپس میں تعلق۔ الحمدللہ حضور صاحب شریعہ بھی میرے اوپر بہت کرم فرماتی۔ میرا اور ان کا معاملہ ہمیشہ یکساں رہا۔ وہ ان کا ایک مرید میرے پاس آیا طالب ہونے کے لیے۔ میں نے کہا کس کے مرید ہو؟ کیا حضور قاضی شریعہ کا؟ میں نے کہا بہت بڑے بے وقوف ہو تم، جہاں سے سب کچھ مجھے ملا وہاں سے آئے ہو طالب ہونے کے لیے، بہت بڑے بے وقوف۔ جاؤ، میں حضور قاضی شریعہ کے کسی مرید کو طالب نہیں بنا۔ میرا ایک مرید بنارس سے چلا گیا حضور قاضی شریعہ کی خدمت میں۔ اس نے کہا حضور میں طالب ہونے کے لیے آیا ہوں۔ فرماتے ہیں کس کے مرید ہو؟ کیا علامہ؟ کیا کس بے وقوف؟ علامہ کے جتنے مرید ہیں وہ میرے مرید، اور میرے جتنے مرید ہیں سب علامہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مفتی اعظم عالم۔ یہ جہاں کہیں ہے شریعہ کی کرم فرمائی۔ بہرحال اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار مفتی اعظم وہ اپنے فتویٰ کے اعتبار سے تو مفتی اعظم ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کے فتاویٰ بہت سے عاشقانے دلگیر لوگ اپنے گھر تبرک بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کو شائع کرنے کی نہ ان میں ہمت نہ شجاعت۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس وقت بیٹھ جاتے فتویٰ نویسی پر تو ان کا قلم ساتھ نہیں دیتا۔ ایک مرتبہ لکھتے لکھتے اپنا قلم پٹک دیا، ساتھ نہیں دیتا۔ یعنی بہت تیز لکھتے تھے۔ آپ نے تحریر ملاحظہ فرمائی، حضرت کی تحریر سیدھا سیدھا علماء ہی پڑھ پاتے تھے۔ میں خود پڑھتا تھا حضرت کی تحریر کو، اور اتنی تیز رفتار ہوتی کہ قلم کبھی قلم کی نوک کاغذ سے اٹھتے دیکھی نہ جاتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور مفتی اعظم کے لکھنے کا ایسا انداز تھا، اور اس کے باوجود آپ قلم کو قلمدان میں پلٹ کر جلال میں فرماتے ہیں کہ بس میرا ساتھ سبحان اللہ۔ فتویٰ لکھتے وقت
فتاوا کے مضامین آمد ایک سیلاب کی طرح سبحان اللہ یہ سرکار مفتی اعظم سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جس زمانے میں شیخ الحدیث ہوا اس وقت تو کیا اس کے 20 برس کے بعد بھی میری داڑھی میں ایک بال سفید تھی. تو اس دور میں میں چھٹیوں کے زمانے میں بریلی شریف چلا جاتا کہ فتویٰ لکھوں. اگر میرے فتوے پر الجواب و تعین کہیں سرکار نے قلم بند فرما دیا تو بس میری سند ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس زمانے میں میں فتویٰ لکھتا. اب ذرا ایک نادر فتویٰ آ گیا. آپ غور فرمائیں. دارالفتا میں 6 مفتیان گرامی تشریف فرما. ایک فقیر مستفتی تھا یہی. اب ایک استفتاء آیا ایک ٹائپ یہ کر آئی. مجھے تھما دیا. میں نے پڑھا لکھا تھا قصائی اپنے کو قریشی کہتے ہیں. اب کیا وہ قریش ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو ان کو قریشی خود سے کہنا یا دوسرے ان کو قریشی کہنا تو یہ درست ہے کہ نہیں؟ میں نے اس کو پڑھ لیا. پڑھ کر کے ان مفتیان کرام کی خدمت میں حاضر کر دیا کہ یہ آپ حضرات مطالعہ فرمائیں کون سا جس کا جواب. کوئی شاید سے جانتا تو کہنے نہیں آپ لکھ دیا. میں نے لکھ دیا. 5 منٹ غور کیا. اس کے بعد میں نے لکھ دیا. دنیا میں بہت سے خاندان موجود ہیں. کوئی اپنے کو سید کہتا ہے, کوئی پٹھان کہتا ہے, کوئی ملک کہتا ہے, کوئی صدیقی کہتا ہے, کوئی عثمانی کہتا ہے, کوئی فاروقی کہتا ہے, اور کوئی اس کے بارے میں آج تک استفتاء نہ کیا گیا. آخر یہ کیا ضد ہے کہ جو اپنے کو قریشی کہہ رہا ہے اس کے بارے میں آج تحقیق طلب کی جا رہی ہے. ان صدیقیوں اور عثمانیوں اور فاروقیوں کے بارے میں کوئی سوال کیوں نہیں کرتا کہ آپ کا نسب نامہ کیا ہے؟ اور وہ نسب نامہ کی سن لیا. میں سید بس سید مان لیا, خان صاحب مان لیا. کوئی کہنا نہیں چاہتا کہ کسی خاقان سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے بتائیے اس طرح کوئی بھی نہیں. تو اس لیے ان کا اپنے بارے میں قریشی ہونے کا دعویٰ کرنا کیوں کر رکھ دیا جاتا ہے؟ خصوصاً جب سے وہ اور سارے لوگ ان کو قصائی کہتے ہیں. اور قصائی یہ قصائی کا بگڑا ہوا لفظ ہے. قصائی کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. حضرت قصائی جو رسول پاک کے اوپر کے اجداد قصائی ان کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے. ان کے ایک بیٹے فہر کا لقب تھا قریش, تو اس لیے سب قریشی کہلاتے ہیں. سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ میں نے لکھا. تو اب
لکھ کر کے میں نے سوچا کہ کچھ اور اس پر غور کر لیا جائے، پھر حضور سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں پیش کروں۔ اتنے آپ کے جد امجد حضرت مولانا علامہ حسنین رضا خان صاحب علی رحمان حبیب میاں ان کو رکشے پر بیٹھا کر کے لے آئے اور وہیں دارالفتہ میں اتارا میں اٹھا دست بوٹی تو فرماتے ہیں کون؟ میں نے کہا ضیاء المصطفیٰ۔ کون ضیاء المصطفیٰ؟ صدر شریعہ کے بیٹے؟ میں نے کہا جی۔ جب تک صدر شریعہ بریلی نہیں آئے تھے تو ہم لوگ اپنے آپ کو 3 بھائی سمجھتے تھے، حامد میاں، مصطفیٰ میاں، حسنین میاں، 3 لوگ، یہ 3 بھائی تھے۔ جب صدر شریعہ یہاں آ گئے تو ہم لوگ 4 بھائی تھے۔ ہم لوگ سب یہی کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ 4 بھائی، ان کا بھی نام جوڑا کرتے تھے۔ تو میں نے کہا حضور مزاج وغیرہ پوچھ لیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ حضور بہت دوست اور پیری آپ پر غالب ہے، مگر میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا خطائیوں کے قریب ہونے کا کوئی سوال اعلیٰ حضرت کی خدمت میں آیا تھا؟ اتنا آپ کو معلوم ہے؟ اور اس میں اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا کہ الحمدللہ مجھے اتنا تو پکا یاد ہے کہ یہ سوال اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آیا تھا، مگر یہ یاد نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کیا جواب دیا۔ تو میں نے عرض کی کہ میں نے اس طرح سے ایک جواب لکھا ہے، یہاں بھی یہ سوال آیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟ تو دیر تک سوچتے رہے، فرماتے ہیں اب کچھ یاد آتا ہے کہ اسی سے ملتا جلتا کچھ جواب اعلیٰ حضرت کا۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اب تک یہ ہمت فوراً دستخط کیا، یہ تائید غیبی ہے کہ حضرت کیسے تشریف لے آئے، ورنہ آپ کچھ دوفے پیری میں تھے کہ آپ خود سے کھڑے بھی نہیں ہو پاتے، یہ کیفیت تھی۔ حضرت حبیب میاں علی رحمان آپ کی بہت اس سلسلے میں قدر خدمت فرمایا کریں، آپ کے جناب۔ تو وہ اب میں نے اس پر دستخط کیا اور سرکار ایک فائل میں رکھ کر اپنے لکھے ہوئے تمام فتووں کے ساتھ مفتی اعظم علی رحمان جہاں بیٹھے رہتے وہیں سائڈ میں نے وہ فائل رکھی۔ حضرت شام کو گھر میں جاتے وقت وہ فائل اٹھا کر روزانہ بغل میں دبا کے لے جاتے، تو اس روز کی فائل وہ دوائی لے کے چلے گئے۔ پھر صبح کو ڈرتے ڈرتے میں نے سوچا کہ یہ فائل لا کے حضرت نے رکھی ہے، اور کہیں ڈانٹ پڑی تو کیا ہوگا، تو بہرحال ہمت کر کے پہنچا، اٹھائی، حضرت نے بس ایک نظر میں دیکھا اور اپنا تعبیر دیکھنے میں مصروف۔ میں کہا الحمدللہ
اندازہ ہو گیا یہ جواب میں کوئی بڑی غلطی نہیں. سرکار مفتی اعظم کے فتوے کی شان کیا مستفتی کی نیت بھی جانتے اور میں اس نیت تک پہنچا میں صرف کاغذ تک رہا. یہ میں صرف بتانا چاہتا ہوں. مفتی اعظم نے میرا خط وہ میرے لکھے ہوئے فتوے کو از اول تا آخر پڑھ دیا. آخری سطر کے نیچے لکھا لیکن اپنے پیشے کی وجہ سے قریش کے فقو نہیں ہیں. واللہ تعالی عالم. یہ جملہ اور جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو میں نے کہا واہ فتویٰ اس کو کہتے ہیں. یہ نیت اس شخص کی کیا تھی مجھے نہیں پتا. اب یہ مسئلہ کفایت تک جا رہا ہے اس لیے اس کا حکم واضح ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سرکار مفتی اعظم کا الحمدللہ سرکار مفتی اعظم خدمت میں میرے استاد العلماء حضور حافظ الملت نے رمضان کی 2 تاریخ کو میں حضور حافظ ملت کی خدمت میں یہ معلوم ہوا کہ مبارک میں تشریف فرما ملنے کے لیے حاضر ہوا. تراویح کے بعد آپ تشریف لائے تھے کمرے میں میں رکا. فرمایا آپ یہیں پر ہیں؟ میں کہتا ہوں بریلی نہیں گئے. میں کہا نہیں جا سکتا 2-4 روز میں چلا جاؤں. کیا 2-4 روز کی بات ہے؟ کیا 2-4 دیر ہو گئی کل سیدھے بریلی چلے جاؤ. اور سرکار اور مفتی اعظم بارگاہ میں میرا سلام پیش کر دینا اور یہ کہنا کہ میں نے تم کو بھیجا ہے اس کام کے لیے کہ اعلیٰ حضرت کے جو کچھ فیوض و برکات ہیں وہ آپ عطا فرمائیں. یہ میں بہت زیادہ تھا بریلی شریف مگر 10 ہوئی جمعہ آپ کا میں اپنے اور میں ادھر یہ ہو گیا تھا. مگر اس روز میں پہنچا تو جیسے ہی پہنچا رکھا گھر میں قدم تو آپ منہ موڑ کر آنے والے راستے کی طرف دیکھ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ ایسے بھول کر دیکھ رہے ہیں. دیکھا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئے. میں قریب آیا السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاتھ اٹھایا میں نے 10 بوسی کے لیے. سرکار نے ہاتھ اٹھایا 10 بوسی کی. ہاتھ پکڑ لیا. کیسے آئے؟ کبھی نہیں پکڑا ہاتھ اس طرح جس روز پکڑ لیا. کیسے آئے؟ میں نے کہا حضور بعد میں بتاؤں گا. بعد میں کیا ہے ابھی بتانے میں کیا کرا. میں نے کہا حضور حافظ الملت علی حضور حافظ الملت نے آپ کی خدمت میں مجھ کو بھیجا ہے یہ کہہ کر کہ حضور آپ اعلیٰ حضرت کے کچھ فیوض و برکات اس فقیر کو بھی ادا کرتے ہیں. تو یوں ہاتھ رکھ کیا
فرماتے ہیں مجھ فقیر کے پاس کیا رکھنا ہے؟ اتنا کہتے ہیں پھر اٹھے ظہر کی نماز کے لیے گئے، میں بھی گیا، پھر آئے کام کرتے رہے، تعبیر والوں کا اٹھو، عصر کی اذان کا وقت ہوا، اذان ہوئی اور تعبیر والے جتنے تھے من اولی الی آخری سب کا کام ہو گیا اور وہ سب چلے گئے، ورنہ رمضان کے علاوہ دنوں میں کوئی بھی رات کے 10 بجے سے پہلے حضرت کو فرصت ہی نہیں دیتا۔ بعض مرتبہ دیکھا میں نے کہ 12-1 بجے رات کو لوگ آ جاتے ہیں، تو کچھ روز سناٹا ہو گیا، عصر کی نماز پڑھ کے تشریف لائی اور آپ نے اپنے تخت پر جلوہ فرمائی، پھر مجھ سے کہا اور یہاں تخت پر بیٹھو، میں آسمان کے سامنے کھڑا رہا، اس پر بیٹھو آمنے سامنے، تو اب بڑی ہمت کر کے دو زانوں میں ایسے حضرت کے سامنے بیٹھ گیا، آپ نے میرے ہاتھ پکڑ کے کچھ اعمال کی خاص طور پر اجازت عطا فرمائی اور فرمایا کہ ان کو پابندی کریں، اور ساجد میاں حضرت کے داماد وہ بیٹھے، وہ تھے، کہنے لگے حضور یہ اجازتیں کسی کو بھی نہیں دیتے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ چپ رہو، جاؤ اپنا کام کرو، یہ کام، اور پھر اور کچھ اجازتیں اس کے بعد کرتا ہے۔ بہرحال یہ سرکار مفتی اعظم کا خاص پیغام، الحمدللہ مجھے سرکار مفتی اعظم نے بریلی کا غلام بنا کر رکھا، میں نے کبھی بریلی کے معاملے میں کسی طرح بدخواہی سوچی نہیں، چاہے خود وہی کا کوئی آتا بدخواہی کرتا ہوں، مگر میں نے کبھی ایسا کچھ نہیں، البتہ جتنی خیر خواہی ممکن ہوئی وہ کرتا رہا اور اس کا خیر مجھے ملتا رہتا ہے، بزرگوں سے حاصل ہوتا رہتا ہے۔ بس یہ میری کچھ تھوڑی سی داستان کا ایک دائری ہے، باقی اندر کیا ہے مجھے خود بھی خبر نہیں کہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں اگر نیکوں کے ساتھ میرا حشر فرما دے تو یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کمائی ہے، نیکوں کی غلامی میں مباح وہاں حاضر۔ بہرحال آپ حضرات سے میں کہتا ہوں کہ بریلی ایک مذہب کی جڑ کے اعتبار سے آپ اپنی مٹھی میں کیا اپنی دل کی گرفت باندھ کر کے جس سے چاہیے مرید ہو جائیے، مگر بریلی کے معاملے میں کہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات حجت الاسلام اور سرکار مفتی اعظم تعلیمات، ان تعلیمات کو آپ ذرہ برابر فراموش نہ کریں گے، سمجھ گیا؟ یہ اگر آپ کا اس کے خلاف کوئی لفظ ہے تو آپ اپنے دین سے اپنا رابطہ اگر رکھنے لائق ہے تو رکھیے، مگر اس بات میں نہ رکھیے، سمجھ گئے؟ جیسے ماں باپ اگر ہمارے دین کو بدلنے کی کوشش کریں
تو ماں باپ کی اطاعت کچھ نہیں. اس وقت لا طاعت فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی میں کسی کی طاعت نہیں. لا طاعت لأحد، کسی کی آپ فرما برداری کریں. سمجھ گیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر آپ کے اکبر علی خان ایک زمانے میں اتر پردیش کے گورنر، سمجھ گیا؟ ہندوستان کے سب سے بڑے صوبے کا گورنر کون تھا؟ اکبر علی خان. انہوں نے سوچا کہ حضور سرکار مفتی اعظم کی زیارت کے لیے بریلی آ جائے. یہ پہنچے بہت یہ وہ گودامی آیا بھر گیا. سرکار مفتی اعظم علیہ الرحمہ کو کسی نے خبر دی کہ نواب اکبر علی خان گورنر وہ آ رہے ہیں، حضور سے ملے. فوراً اپنے تخت سے اتری اور اندر تشریف لے گئے اور کس دروازے سے کس طرح آپ نکل کے آپ کے محلے کا کر ہونا پہنچے. سمجھتے وہاں پر بہت دیر تک نواب اکبر علی خان گورنر اتر پردیش وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ حضرت کب آئیں گے کب آئیں گے. بھائی پتا نہیں وہ گھر میں تشریف فرما ہیں اور یہ بھی پتا نہیں کہ کہاں گئے. تو 2-2.5 گھنٹہ انتظار کر کے وہ چلے گئے. سارا سوداگری محلہ خالی ہو گیا پولیس سے. سمجھ گیا؟ دوسرے کو اکبر علی خان حضرت تخت پر بیٹھے. اکبر علی خان ایک شیروانی ایک ٹوپی لگائے ہوئے اور وہ اندر داخل ہوئے. صرف ایک بادی گارڈ پیچھے اب اندر داخل ہوئے جہاں حضرت بیٹھا کرتے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مطالبہ کیا تھا فرمایا سامنے کرسیاں بچھی رہتی بیٹھیے تشریف رکھیے. بیٹھ گئے. حضور کل میں آپ سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا تھا مگر آپ کہیں تشریف لے گئے تھے. کچھ زیادہ ان کا انتظار کیا آپ تشریف نہ تو آج میں آیا خاموش نہیں. کل آپ تو فوج لے کر آئے تھے چڑھائی کرنے کے لیے. تو میں نے یہ سوچا کہ چڑھائی کرنے والوں سے بچنا ضروری ہے. اس لیے میں آج آپ آدمیوں کی طرح تشریف لائیں جتنا چاہیے یہاں بیٹھنے. اتنی بات بھی کوئی گورنر سے کر سکتا وزیر اعلیٰ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ مگر مفتی اعظم نے ایک جملے میں وہ نواب اکبر علی خان کی گردن نیچی کر دی کہ آپ فوج لے کر آئے تھے میرے گھر پر چڑھائی کرتے کہ یہ اس سے آپ سمجھ لیں کہ کرسی عظیم نہیں ہے آیت الکرسی عظیم.
اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو. اگر تم اس مرتبے کو نہیں پہنچے تو اس مرتبے والی کی غلامی تو کرو. سبحان اللہ. میرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ غلام تو کیا کر سکے یہ سراغ لیتے چلے لہت میں کشتی رخی شہ کا داغ لیتے چلے اندھیری رات سنی چراغ لیتے اس لیے رفیقان ملت آج کی محفل میں اتنے پر بات ختم کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ پہلے میں بھی تقریر کرتا تھا اور اسٹیج ہلاتا تھا, نعروں کی بوچھار ہوتی, مگر میرا شروع سے یہ طریقہ رہا کہ تقریر میں جہاں نعرہ لگا خاموش کر دیا کہ سب نعرے کی جگہ قلم لو اور کاغذ لو, نوٹ کرتے جاؤ. سبحان اللہ. کہ جہاں نعرہ لگنا چاہیے تھا جہاں لگنا چاہیے نہ لگنا. جب میری تقریر ختم ہو جائے تو سب ٹوٹل کر کے نعرہ لگا دینا. یہ میں پہلے بھی چاہتا تھا, آج بھی کرتا ہوں. بس اللہ تبارک و تعالی مجھے سرکار مفتی اعظم قبلہ کے کبچے پا میں رکھے تو یہ میری معراج ہے. اور انہی کے قدموں کی دھول بن کر میں روز حشر حاضر ہوتا ہوں. یہ بھی میرے لیے حشر کی معراج ہے. اللہ کا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.